إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہیں. وہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے. وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے. ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. ارکان ایمان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور آج اس میں سے دوسرا رکن جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان لانا انتہائی ضروری ہے، جس کے بغیر ہمارا اور آپ کا نہ تو ایمان اللہ رب العالمین کو قبول ہے اور نہ ہی اسلام اللہ رب العالمین کو قبول ہے. تو اس میں سے اللہ پر ایمان، اس تعلق سے کافی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب یہاں سے جو دوسرا رکن ہے جس کو کہتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان، اس کے تعلق سے بات کریں گے. اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوق بنائی، اور ان بے شمار مخلوق میں تین مخلوقات ایسی ہیں جن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. بے شمار مخلوق ہے، لیکن اس میں سے ٹاپ 3 کہ یہ سب سے اہم ہے. تو وہ تین مخلوق انسان، جنات اور فرشتے ہیں. یہ تین مخلوق. اب ان تینوں میں انسانوں کا اور جناتوں کا معاملہ الگ ہے. معاملہ ان دونوں کا اس لیے الگ ہے
کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، سوچنے کے لیے عقل دی ہے، فیصلہ کرنے کے لیے ان کو مختار بنایا ہے، یہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، انسان بھی جنات بھی۔ لیکن فرشتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، فرشتوں کا معاملہ اتنا ہی ہے جتنا اللہ رب العالمین بتا دے۔ یہ اپنے آپ سے سوچیں گے نہیں، جب تک ان کو آرڈر نہیں ملے گا یہ کریں گے نہیں، اور جب تک ان کو کسی چیز سے منع نہ کر دیا جائے اور آرڈر ہو تو کرتے رہیں گے۔ تو ان کا معاملہ بہت الگ ہے، کوئی فیلنگ نہیں، کوئی سوچ نہیں، نہ بھوک نہ پیاس نہ خواہش، کچھ بھی نہیں۔ تو ان کا معاملہ انسانوں سے اور جناتوں سے اس طریقے سے الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، کبھی نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے یہ اس کو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر نہ کا کوئی سوال نہیں، منع کا کوئی سوال نہیں، انسانوں میں ہے، وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، اور کرتے ہیں ایسا۔ جناتوں میں ہے یہ معاملہ، وہ چاہے تو ایمان لائیں چاہے تو سرکشی اختیار کریں، بغاوت کریں، وہ کرتے بھی ہیں ایسا۔ فرشتوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم ان کو دے دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا؟ صحیح مسلم کی وہ روایت دیکھیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مخلوق، انسان، جنات اور فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ ان کو کس چیز سے بنایا گیا۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، ان کو نور سے بنایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جناتوں کو اللہ رب العالمین نے آگ سے بنایا۔ وخلق آدم مما وصف لكم، اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا۔ تینوں کی چیز بارے میں معلوم ہو گیا کہ یہ کس کس چیز سے پیدا ہوئے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے بنایا ہے۔ فرشتے دکھائی نہیں دیتے، جنات بھی نہیں دکھائی دیتے، لیکن یہاں فرشتوں کی بات چل رہی۔ فرشتے دکھائی نہیں دیتے، یہ غیر مرئی مخلوق ہیں، دکھتے نہیں، لیکن ایمان لانا بہت ضروری ہے، ان کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب جانتے ہیں آپ؟ جیسے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن آپ شک کر سکتے ہیں، یہ ایمان بالغیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، میرے بندے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب، ایمان اللہ پر ایمان لائے بغیر دیکھے۔ اب فرشتوں پر بھی ایمان لاؤ بغیر دیکھے۔ جیسے آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ میں جب ایمان لاؤں گا جب اللہ کو دیکھ لوں گا، اسی طریقے سے آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ میں جب تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ میں فرشتوں کو نہیں دیکھ لوں گا۔ اور یقین جانیے اگر آپ شک و شبے میں ہیں فرشتوں کے تعلق سے، یا آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں دیکھوں گا تو مجھے یقین ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی کوئی مخلوق ہے فرشتے، تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ پڑھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک فرشتے ہمارے پاس میں اترنے نہ لگیں، نازل نہ ہونے لگیں۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا
یہ اس طریقے کی ڈیمانڈ کرنے والے وہ لوگ ہیں لقد استکبروا فی انفسہم، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے، جو اپنے آپ میں غرور کے اندر مبتلا ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، وَأَتَوْا عُتُوًّا کَبِیرًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑی سرکشی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ بغیر دیکھے نہیں لائیں گے ایمان، ہمیں رب بھی دکھاؤ، ہمیں فرشتے بھی دکھاؤ۔ اگر یہ ذہن میں آ رہا ہے تو لقد استکبروا فی انفسہم، آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، وَأَتَوْا عُتُوًّا کَبِیرًا، اور آپ بہت بڑی سرکشی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور اگر یہ معاملہ تمہارے ساتھ میں ہو گیا، قرآن کریم بیان کرتا ہے یوم یرون الملائکۃ لا بشرا، ہاں ہم ان کو فرشتے بھی دکھا دیں گے۔ اگر ان کی یہی ڈیمانڈ ہے تو ہم ان کو فرشتے بھی دکھا دیں گے، لا بشرا، لیکن جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو انہیں کوئی خوشی محسوس نہ ہوگی۔ فرشتے ہم دکھا دیں گے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے فرشتے دیکھ کر، فرمایا جس دن یہ فرشتے دیکھیں گے لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو ان لوگوں کو کوئی خوشخبری محسوس نہ ہوگی، بلکہ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے فرشتوں کو دیکھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کب دکھتے ہیں؟ فرشتے جب دکھتے ہیں جب آپ کی موت اور آپ کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، اس سے پہلے تو نہیں دیکھے۔ بچپن سے لے کر وفات تک، پیدائش سے لے کر موت تک کوئی فرشتے کو نہیں دیکھ پاتا، لیکن جب روح نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے۔ اگر اچھے کام کیے ہیں تو اچھی شکل میں، اور برے کام کیے ہیں تو بری شکل میں، لیکن دکھتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر ایسے وقت میں فرشتے دیکھ بھی لو تم تو تمہارے لیے کون سا فائدہ ہوا؟ یہ تو مصیبت ہی ہو گئی نا۔ اور ایسے وقت میں اگر تم کہو کہ میں اب اللہ پر ایمان لایا تو وہ ایمان تو قبول نہیں ہے، ایسے وقت میں توبہ بھی قبول نہیں۔ اب تو چل چلاؤ کا وقت آ گیا، سامنے سب کچھ دیکھ رہا ہو، اب ایمان بالغیب کہاں ہے؟ ایمان بالغیب تو نہیں، آپ تو دیکھ لیا نا۔ ایمان بالغیب تو کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ نے نہ دیکھا اور آپ ایمان لے آئے۔ اب آپ ایمان بالغیب نہیں رہا، اب ایمان بالشہادہ ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور یہ ایمان اللہ کی قبول نہیں۔ تو فرشتوں کو ڈیمانڈ اگر کسی نے یہ کر رکھی ہے کہ میں دیکھوں گا تبھی ایمان لاؤں گا، قرآن کریم کہتا ہے کوئی خوشخبری نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایک چیز یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ اب آج کا ماحول یہ ہے، ہمارے یہاں مسلمانوں میں جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے کی وجہ سے فرشتے کچھ نہیں ہوتے۔ یہ مزاج ہے لوگوں کا، کچھ نہیں ہوتے فرشتے، کس نے دیکھے؟ فرشتے کہتے کس کو ہیں؟ آپ اچھا کام کرو، آپ فرشتے۔ سوچ دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئے، کہاں تک ہم دین سے نکل گئے، آپ اندازہ کریں کون سی لادینی کے اندر اور الحاد کے اندر چلے گئے ہم۔ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہوتے، یہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے، حدیث رسولیں بھری پڑی ہیں، یہ کس کے لیے؟ جس میں یہ سب بتایا گیا کہ فرشتے الگ سے مخلوق ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ اچھے کام کرو تو آپ فرشتے، آپ برے کام کرو تو آپ برے فرشتے، اچھے کام کر رہے ہو تو آپ فرشتے، برے کام کر رہے ہو تو آپ شیطان، نہ شیطان ہوتے نہ فرشتے ہوتے۔ یہ سوچیں ہیں لوگوں کی۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا اگر یہ سوچ ہے آپ کی اور فرشتوں کو آپ الگ سے کوئی مخلوق نہیں مانتے اللہ رب العالمین کی، تو قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو شخص انکار کر دے اللہ کا، جو شخص انکار کر دے فرشتوں کا، جو شخص انکار کر دے کتابوں کا، جو شخص انکار کر دے رسولوں کا، کفر کر لے، انکار کر دے، قرآن کریم بیان کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا، بہت دور گمراہی میں نکل گیا۔ اب میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے دو باتیں بتاتا ہوں۔ یہ لفظ آپ لوگوں نے بہت سنا ہے، گمراہ، گمراہی، جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں گمراہی؟ راہ کے معنی راستہ،
اور گم کے معنی کھو جانا. ٹھیک ہے, دو لفظوں کو ملا کے بنایا گمراہ, یعنی ایسا آدمی جس کا راستہ کھو گیا. اس کو اور آسان بھاشا میں سمجھیں, مثال سے سمجھیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا گمراہ, فلاں آدمی گمراہ تھا, گمراہ ہے, گمراہ ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. گمراہی, گمراہ کے معنی راستہ گم ہو جانا. مثال کے طور پر آپ گئے اسٹیشن اور آپ جا کر ٹرین میں بیٹھ گئے. آپ کو جانا ہے دائیں سائڈ, اس طرف جانا ہے, لیکن آپ غلطی سے بیٹھ گئے اس ٹرین میں جس کو بائیں سائڈ میں جانا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ راستہ بھول گئے. آپ کو جہاں جانا تھا آپ وہاں نہیں جا رہے. آپ کو جانا تھا دائیں سائڈ, دائیں طرف, رائٹ سائڈ میں, لیکن آپ جا رہے ہیں بائیں طرف. اب یہ ٹرین آپ کو لے کے جا رہی ہے بائیں طرف, تو آپ کون ہیں؟ آپ گمراہ ہیں, آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. اور قرآن کریم جو یہ کہتا ہے کہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا, قرآن کریم کی بیان کرنے کا انداز دیکھیں آپ. گویا کہ ایک تو آپ کی منزل ادھر ہے, آپ نے یہاں سے سفر شروع کیا, غلط ٹرین میں بیٹھے تو اپنی اس منزل سے اور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. قرآن کریم اسی کو کہتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا, گمراہ تو ہو ہی بلکہ اور دور ہوتے چلے جا رہے ہو اپنی گمراہی کے اندر. یعنی آپ اپنے مقصد سے اور دور جا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرشتوں کا انکار کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ وہ گمراہ ہے اور اپنی گمراہی میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, پتہ نہیں کہاں جا کے رکے. منزل تو کہیں اور ہے, بیٹھا کہیں اور کی ٹرین میں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات تو. اچھا, دوسری بات, قرآن کریم نے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کے لیے اتنا زور کیوں ڈالا, اتنی تاکید کیوں کی ہے کہ اس کو ایمان کا حصہ بنا ڈالا؟ بھئی جنات بھی تو ہیں اللہ کی مخلوق, ان کو ماننا ہے کہ ہاں جنات اللہ کی مخلوق ہے, لیکن وہ ایمان کا حصہ تو نہیں ہے. اور بھی بہت ساری اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں, ہاں اللہ کی مخلوق سے مانتے ہیں, لیکن فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ارکان ایمان میں شامل کر دیا اللہ رب العالمین نے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ, غور سے سنو, اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نبی آئے, کسی بستی میں کوئی نبی آئے, آپ یہ مانتے ہو کہ ہاں یہ نبی ہیں, مان لو. ویسے تو عام طور پہ لوگ انکار کرتے تھے, لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں تو آپ نے کیسے مانا کہ یہ نبی ہیں؟ آپ کو جب تک وہ آپ ان کو نبی مان رہے ہیں تو نبی اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کو لا محالہ یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے فرشتے بھی ہیں. بھئی وہی لے کے کون آئے گا؟ بیچ میں زمین پر نبی, عرش پر اللہ, اس کے پیغامات کو بیچ میں لے کر کون آئے گا؟ اللہ نیچے نہیں آ رہا, نبی اوپر نہیں جا رہے ہیں, تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ بیچ میں جو واسطہ بنے ہوئے ہیں, بیچ میں جو ذریعہ ہے, اللہ کے فرشتے جو وحی لے کر آ رہے ہیں, جب تک آپ کو ان پر یقین نہیں ہوگا آپ نبی کو نبی کیسے مانو گے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے قرآن کریم نے فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کے لیے خصوصی طور سے, تاکیدی طور سے حکم دیا کہ جب تم لانے والے کے اوپر ایمان رکھو گے تو پھر جس کے اوپر وہ وحی لے کر آیا اس کے اوپر آٹومیٹکلی تم ایمان لے آؤ گے کہ یہ سچا ہے اور یہ اللہ کا فرشتہ ہے, تو جس پر آیا یہ بھی سچا ہوگا اور اللہ کی وحی لے کر آیا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دو باتیں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نور سے بنایا. کیسے بنایا؟ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت دیکھیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے, فاطر السماوات والارض, جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے, بنانے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا,
اور اسی نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے فرشتوں کو بنایا. اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جس نے فرشتوں کو بنایا. اور وہ فرشتے کیسے ہیں؟ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. کوئی فرشتہ تو ایسا ہے جس کے 2 پر ہیں، کوئی فرشتہ ایسا ہے جس کے 3 پر ہیں، کوئی فرشتہ ایسا ہے جس کے 4 پر ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء. اور فرشتوں کے پر اسی طریقے سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. چھوٹا فرشتہ کم پر، بڑا فرشتہ زیادہ پر. یہ جو اوپر جاتے ہیں نا، یہ اڑتے ہوئے جاتے ہیں، یہ اپنے پروں کا استعمال کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے پر بنا رکھے، ہمیں پیر دیے چلنے کے لیے، ان کو پر دیے اڑنے کے لیے. فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. کسی کے میں نے 2 پر بنائے، کسی کے 3 پر بنائے، کسی کے 4 بنا دیے. یزید فی الخلق ما یشاء. اور ہم نے اور بھی زیادہ بڑھا دیے. ہم جو چاہیں وہ پیدا کرتے ہیں، جتنا چاہیں بڑھا دیتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، جب معراج کی رات میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. غور سے سننا، جب میں نے معراج کی رات میں جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تو میں نے دیکھا جبریل امین کے 600 پر تھے. جبریل امین کے کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے جبریل علیہ السلام کے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا جو سب سے چھوٹا پر تھا، کما بین المشرق والمغرب، وہ اتنا بڑا تھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، یعنی پورب سے لے کے پچھم تک پورا ڈھانک لیا تھا. پر کو پھیلایا سب سے چھوٹے والے کو تو پورب سے لے کے پچھم تک سب ڈھک گیا. اتنا بڑا پر تھا حضرت جبریل علیہ السلام تک، 600 پروں میں سب سے چھوٹا والا. بات سمجھ میں آ رہی؟ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں ایک حدیث لکھی ہے. کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو پیدا کیا، یزید فی الخلق ما یشاء. میں جو چاہوں بڑھا دیتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو پیدا کیا، وہ اتنا بڑا وہ فرشتہ ہے کہ اس کے پیر زمین پر ہیں، زمین کے نیچے. اس کے پیر 7 زمینوں کے نیچے تک ہیں، اور اس کا یہ سر عرش الہی سے لگتا ہے. اگر آپ سوچ رہے ہوگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بھائی یہ ایمان بالغیب ہے، شک نہیں کر سکتے. پیر زمینوں میں اور سر عرش پر لگ رہا ہے. اتنا بڑا فرشتہ اللہ رب العالمین کا. اور کام دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے اس کو بنایا، سر اس کا آسمان سے عرش پہ لگ رہا ہے اور منہ اس کا اوپر عرش کی طرف ہے، اور اوپر دیکھ کر صرف اپنی زبان سے یہی کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سے بنا صرف یہی زبان سے ادا کر رہا ہے، یہی اس کی زبان سے نکل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ کرو اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی مخلوق کو اپنے اس کام پہ لگا رکھا ہے. اللہ کی قدرت دیکھو، اتنا بڑا فرشتہ پیدا کر کے چلو لگ جاؤ کام پہ، چلو کھڑے ہو. کھڑے کب تک؟ جب تک میں نہیں چاہوں. کھڑے ہو جاؤ، کہو سبحان اللہ. آسمان کی طرف منہ، پیر زمین پر، سر عرش پر، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے فرشتوں کا معاملہ. اللہ کی قدرت دیکھیں آپ. اب ایک سوال ہے، فرشتے رہتے کہاں ہیں؟ فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ ان کا مسکن کیا ہے؟ رہنے کی ان کی جگہ کیا ہے؟ قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے ایک مرتبہ کہنے لگے، اے جبریل، تم فاصلے سے میرے پاس میں کیوں آتے ہو؟
جلدی جلدی کیوں نہیں آتے، بار بار کیوں نہیں آتے؟ کبھی 1 دن بعد، کبھی 2 دن بعد، کبھی 1 ہفتے کے بعد، کبھی کئی گھنٹوں کے بعد۔ میں چاہتا ہوں تم میرے پاس میں جلدی جلدی آیا کرو۔ جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، میں اپنے رب کے فیصلے کے بغیر نہیں اتر سکتا، میں اپنے رب کے فیصلے کے بغیر نہیں آ سکتا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، میں اپنے رب کے فیصلے کے بغیر نہیں آ سکتا۔ جب میرا رب کہتا ہے جا تو میں جاتا ہوں، جب میرا رب مجھ سے اجازت نہیں دیتا تو میں نہیں آ سکتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی اونچی جگہ پہ رہتے ہیں تبھی تو اتریں گے، اونچی جگہ پہ تو آدمی اترتا ہے نیچے، تو معلوم یہ ہوا کسی اونچی جگہ پہ رہتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا اور کلیئر کرتے ہیں، وہ اونچی جگہ کہاں ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے آسمان میں دیکھا، وہاں اتنے فرشتے تھے، اتنے فرشتے تھے، موضع 4 اصابع الا وملک، 4 انگل بھی جگہ آسمان میں باقی نہیں تھی جہاں پر فرشتہ موجود نہ ہو۔ اتنی بھیڑ، اتنے زیادہ لوگ، 4 انگل بھی جگہ باقی نہیں تھی آسمان میں جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واضع جبہتہ ساجدا للہ، میں نے آسمان میں دیکھا 4 انگل جگہ بھی باقی نہیں تھی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ آسمان کتنا بڑا، آج تک کوئی ناپ نہیں پایا کہ آسمان کتنا بڑا ہے، اور پورا آسمان بھرا ہوا، اور اس جیسے 7 آسمان، اور سارے کے سارے بھرے ہوئے۔ تو اصل جگہ فرشتوں کی کون سی ہے؟ یہ آسمان میں رہتے ہیں، رہنے کی جگہ ان کے آسمان۔ اچھا یہ تعداد میں کتنے ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، فرشتوں کی کتنی تعداد ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کتنی تعداد میں فرشتے موجود ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، خود اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے کہ میں نے کتنے فرشتوں کو بنایا، اللہ رب العالمین نے ان کی کوئی تعداد نہیں بتائی۔ آپ اندازہ کر لو، اتنا بڑا آسمان اور ایسے 7 آسمان اور 4 انگل جگہ باقی نہیں جہاں پر کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے وہاں فرشتہ کھڑا ہوا، اتنی تعداد، اور اللہ رب العالمین کے اور باقی کے فرشتے اور کاموں میں لگے ہوئے۔ یہ تو وہ ہیں جو آسمان پر ہیں، تو ان کا اصل مسکن کہاں ہے؟ آسمان پر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں معراج کی رات گیا، 7ویں آسمان پر پہنچا تو میں نے وہاں پر ایک گھر دیکھا جس کا نام بیت معمور ہے، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ بیت معمور، ہم لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ پہنچتے ہیں، طواف کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے دوبارہ نوازا، دوبارہ چلے گئے، ایک بار حج کر لیا، ایک بار عمرہ کرنے چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 2-3 بار حج کر لیا، 2-3 بار عمرہ کر لیا، یہ قسمت کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اگر لکھا ہے تو چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ایک بار کر لو تو دوبارہ چانس رہتا ہے کہ جا سکتے، اللہ رب العالمین اگر حالات بنا دے تو دوبارہ جا سکتے ہو، چانس ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے بیت معمور، یہ 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے، جیسے پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں خانہ کعبہ موجود ہے، پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں خانہ کعبہ موجود ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں
اس کے بالکل سیدھے اوپر اگر چلے جاؤ، ادھر ادھر ذرا سا بھی نہ ہٹو، تو ساتویں آسمان پر جب پہنچو گے تو بیت معمور تمہیں وہاں پر ملے گا۔ زمین پر یہ دنیا کے لوگوں کا قبلہ ہے اور وہ آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر بیت معمور ساتویں آسمان پہ نیچے گر جائے تو کعبہ کے اوپر آ کے گرے گا، اتنے سیدھے میں۔ یہ دنیا کے لوگوں کا کعبہ اور وہ فرشتوں کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بیت معمور میں دیکھا کہ فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، 70,000 ملک کل یوم 70,000 ملک، روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اذا خرجا، اور جب کوئی فرشتہ اس کے اندر سے طواف کرنے کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے، لا یعود، پھر دوبارہ کبھی اس کا نمبر ہی نہیں آتا۔ آپ جا سکتے ہو، آپ کے پاس چانس ہے، لیکن فرشتے کے پاس چانس ہی نہیں۔ کیوں؟ آپ گئے، اب دوسرے کا نمبر ختم ہوں گے تب نا آپ کا نمبر آئے گا۔ تو اتنی تعداد ہے فرشتوں کی کہ ایک بار جو چلا گیا، ایک بار جس نے وہاں پر طواف کر لیا، دوبارہ اس کا پھر نمبر نہیں آتا۔ تو کیا پتہ چلا رہتے کہاں ہیں؟ آسمان میں۔ تعداد کتنی ہے؟ بے انتہا، بے شمار، ہمیں نہیں پتا۔ تیسری چیز، طاقت کتنی ہوتی ہے ان کے پاس؟ طاقت کتنی ہوتی ہے ان کے پاس؟ وہ روایت اٹھا کر دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں طائف پہنچا اور طائف کے سرداروں کے سامنے 3 بھائیوں کی طائف میں حکومت تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں طائف پہنچا، 3 بھائی وہاں رہتے تھے، یہ تینوں سردار تھے۔ ان کے پاس میں پہنچ کر میں نے ان کے سامنے اسلام رکھا، توحید رکھی، اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھا، لیکن کوئی بھی ایمان نہیں لایا، کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اور سرکشی میں اتنا زیادہ بڑے ہوئے تھے، ایک بھائی تو یہ کہنے لگا کہ جا، میں تو اس سے تو بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا۔ تقریباً 95 یا 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ سے طائف، جب آپ جائیں گے 90 یا 95 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے تھے، سواری نہیں، پیدل۔ آپ اندازہ کرو کہ 95 کلومیٹر چل کر ایک آدمی پیدل جائے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، کوئی سواری نہیں، پیدل گئے۔ آپ سوچئے تھا، ہمیں تو 5 کلومیٹر کے لیے بھی سواری چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ 90 یا 95 کلومیٹر یا 100، لگ بھگ اتنا ہی فاصلہ ہے، اتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر گئے۔ اور کب گئے؟ جس سال آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اور ان سے کچھ دنوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی چہیتی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو چکا ہے۔ 2 غم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں۔ کچھ دن پہلے بیوی ختم ہوئی، ان سے کچھ دن پہلے چچا ختم ہوئے۔ مکہ والے ماننے کو تیار نہیں، چلو دوسرے شہر میں دیکھتے۔ پیدل چل کر پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب بات کی سرداروں سے، سرداری کا نشہ جو ہوتا ہے نا، کہا، پہلا آدمی کہتا ہے میں تو اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، میں تجھے اپنے سے بات کرنے کے لائق ہی نہیں سمجھتا، جا، میں تو اس سے بات ہی نہیں کرتا، سننے کو تیار نہیں۔ دوسرے بھائی سے کہا، دوسرا بھائی کہنے لگا کیا اللہ رب العالمین کو تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا تھا جس کو وہ نبی بنا دیتا؟ اندازہ کریں آپ۔ تیسرے بھائی سے کہا کہ تم سن لو، تیسرا بھائی جواب دیتا ہے
میں خانہ کعبہ کے پردے کو تو پھاڑ سکتا ہوں لیکن میں تیری بات نہیں مان سکتا. میں کعبے کا پردہ پھاڑ دوں گا جو گلاف پڑا ہوا ہے, میں اتنا بڑا یہ گناہ تو کر سکتا ہوں لیکن میں تیری بات نہیں مان سکتا. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تو میری بات نہیں مانتا مت مان, لیکن کم سے کم مجھے اس بات کی اجازت دے دے کہ میں لوگوں کو سمجھاؤں, لوگوں کو منع نہ کر, لوگوں کو بہکا مت, لوگوں سے یہ نہ کہ برغلا مت, لوگوں کو کہنے کا مجھے موقع دے دے. لیکن وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوا. واقعہ بڑا لمبا ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہے. معاملہ یہاں تک پہنچا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے بھی نکال دیا گیا اور پیچھے اوباشوں کو, غلوں کو لگا دیا گیا جو برا بلا بھی کہتے جا رہے تھے, پتھر بھی مارتے جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکل کر آپ جو جوتیاں پہنے ہوئے تھے ان جوتیوں کے اندر جا کر جم گیا. اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنے پیروں کو نکالنے کی کوشش کی تو پیر نہ نکال سکے. اتنے پریشان, اتنے ستائے ہوئے, جا کر ایک باغ میں بیٹھ گئے. پھر وہاں سے اور آگے بڑھے, مکہ کے قریب پہنچے. حضرت جبرائیل امین آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا, اے اللہ کے نبی, اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ میں پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے. قد بعث اللہ الیک ملک الجبال, اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ میں پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو. آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے. فرشتہ آیا اور آنے کے بعد اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. سلام کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا, وہ پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں, مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اور مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے, ان شیتا, اگر آپ چاہیں, ان اطبق علیہم الاخشبین, ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر پیس دوں. اگر آپ چاہیں, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر پیس دوں. آپ مجھے اجازت دیجیے. طاقت دیکھ رہے ہیں فرشتے کی, میں طاقت بتا رہا ہوں آپ کو. دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر پوری بستی کو پیس دیں گے, جیسے وہ مسالہ پیسا جاتا ہے ایسے پیس دیا جائے گا. یہ ہے طاقت فرشتوں کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا, فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم, نہیں ایسا نہ کرو, بلکہ مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے, مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور بضرور, یہ لوگ ابھی میری بات نہیں مانتے لیکن ان کی آنے والی جو آگے کی نسل ہوگی وہ ضرور اللہ رب العالمین کی بات کو مانے گی, اسلام لے آئے گی, شرک سے بچ جائے گی. یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو بخش دے, یہ جانتے ہیں. اب اس میں بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے, سن لو, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. اتنا ستایا گیا اور اس کے بعد جو دعا کی, کیا کہا, اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو بخش دے, میری قوم کو بخش. یہ نہیں ہے اللہ ان کو بخش دے, میری قوم کو بخش دے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں, یہاں باپ اگر بیٹے کی, یہاں بیٹا اگر باپ کی بات نہیں مانتا, باپ غصے میں کہتا ہے جا میری اولاد ہی نہیں تھی. ہم کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں, میری اولاد نہیں تو جا. اپنی سگی اولاد کو اولاد ماننے کو تیار نہیں, اس لیے کیونکہ وہ ستا رہا ہے. یہاں پوری قوم ستا رہی ہے, نبی کا کلیجہ دیکھو, پھر بھی کیا کہہ رہے, میری قوم. اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, اللہ اس کو معاف کر. نقطہ سمجھ میں آئے؟ تو فرشتوں کی طاقت آپ کو پتہ چلی, رہتے کہاں ہیں یہ پتہ چل گیا, اور ان کی تعداد کتنی ہے, یا وما یعلم جنود ربک الا. تو میں ابھی تک آپ کو یہ 3-4 باتیں بتا پایا. ابھی فرشتوں کے تعلق سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہیں, ان کی ایک بڑی عجیب و غریب دنیا ہے, وہ انشاءاللہ آنے والے
جمعے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔